سوشیولوجی کی لیکچر سیریز میں آج ہم ایک سوشل چینج کا ایک ٹاپک ہے، ایفیکٹس آف اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اینڈ ماڈرنزم اون سوشل چینج، کہ سوشل چینج کے اوپر ماڈرنائزیشن، اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کے جو امپیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کازز آف سوشل چینج کیا ہیں، اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو سوشل چینج کا اثر انداز کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ سوسائٹیز کے اندر کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو سوشل چینج کو اثر انداز کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چینج کیا ہوتا ہے۔ سوشل چینج، چینج ان سوشل اسٹرکچر اینڈ سوشل relationship. Change in social structure and social relationship refers to social change. کہ سوشل سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے اور آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں، سوشل ریلیشن شپ، اس کے اندر چینج جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سوشل چینج۔ کہ سوشل اسٹرکچر اور آپ کے سوشل ریلیشن شپ کے اندر جو تبدیلی نمو پذیر ہوتی ہے یا رونما ہوتی ہے اس کو ہم سوشل چینج کہتے ہیں۔ اینی موڈیفیکیشن ان اسٹیبلش پیٹرن آف ہیومن ریلیشن شپ کالڈ سوشل چینج، کہ کسی بھی قسم کی موڈیفیکیشن، اس تبدیلی یا رد و بدل اسٹیبلشڈ پیٹرن میں، کہ قائم شدہ پیٹرن آف ہیومن ریلیشن شپ، اس کے اندر جو کسی بھی قسم کی موڈیفیکیشن آئے گی اس کو ہم سوشل چینج کہیں گے۔ چینج ان بوتھ میٹیریل اینڈ نان میٹیریل ایلیمنٹ کاز کلچرل چینج۔ اس کے بعد ہم نے کلچرل چینج کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا ہے کہ چینج ان میٹیریل اور نان میٹیریل کلچرل ایلیمنٹ، کہ میٹیریل اور نان میٹیریل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے، کلچر کے، اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل چینج۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سمجھیں گے کہ بھئی میٹیریل اور نان میٹیریل کلچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ میٹیریل اور نان میٹیریل کلچر کے بارے میں آپ کو ٹائپس آف کلچر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، آپ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ کے میٹیریل اور نان میٹیریل کلچر کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ سوشل چینج اور کلچرل چینج۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل چینج یا کلچرل چینج کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے جو ہیں وہ کیا ایفیکٹس ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ انڈسٹریلائزیشن ریفرز ٹو پروسیس بائی وچ انڈسٹری ہیو بین سیٹ اپ، ایسا پروسیس جس کے ذریعے انڈسٹری جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن۔ اٹ ہیز گیون برتھ ٹو دا فیکٹری سسٹم، کہ انڈسٹریلائزیشن کے آتے ہی تقریباً مڈ آف 17 اراؤنڈ 750 جو ہے 1750 جو ہے تب سے جو ہے انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو انڈسٹریز لگی تھیں وہ لگی تھی برطانیہ کے اندر، جب پہلی دفعہ ٹربائن کو چلانے کے لیے سٹیم انجن استعمال کیا گیا تھا، تو انڈسٹری کے ساتھ ہی جو ہے فیکٹری سسٹم کی برتھ ہو گئی جی۔ تو انوینشن آف مشین ہیز لیڈ ٹو کریٹنگ آف بگ فیکٹریز which employ thousands of employee، کہ مشین کی ایجاد کے ساتھ ہی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ان فیکٹریز نے ہزاروں لوگوں کو اپنے پاس ملازم رکھا، اور مشینری کے اندر اور ان فیکٹریوں کے اندر جو زیادہ تر کام ہے وہ مشینری کے ذریعے سر انجام دیا جاتا تھا۔ تو انسان جو ہے صرف اس کی سپرویژن یا اس کا خیال یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر کام جو ہے وہ سارا فنکشن جو ہے وہ مشین آٹومیٹیکلی پرفارم کرتی تھی۔ اٹ ہیز کریٹڈ اے نیو سوشل کلاس اینڈ امپروو دا کنڈیشن آف ویمن، کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس نے سوشل کلاس کی ایک نئی قسم پیدا کر دی۔ تو مڈل کلاس طبقہ جو ہے ایک وہ جنریٹ ہوا، وہ پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو کنڈیشن تھی وہ امپروو ہو گئی۔ اٹ ہیز افیکٹڈ دا نیچر اینڈ گروتھ آف اکانومی، انڈسٹریلائزیشن جو ہے ایک تو اس نے نیچر کو افیکٹ کیا ہے۔ نیچر کو افیکٹ کس طرح کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ نیچر کو اس نے نیگیٹیولی افیکٹ کیا ہے۔ میں آپ کو مختصر بتا دوں، جیسے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہو گئی ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن۔ تو اب گروتھ آف اکانومی کیا ہے کہ انڈسٹری کے ذریعے آپ جو ہے وہ گوڈز اور سروسز پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو دوسرے ملک میں بیچتے ہیں، تو آپ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اکنامیکلی آپ جو ہے آپ کا ملک جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریلائزیشن کے ایفیکٹس پڑے کیا ہیں؟ میں مختصراً دیکھوں۔ انکریز ان ایگریکلچر آؤٹ پٹ، کہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں انکریز ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انڈسٹریلائزیشن پہلے جو ہے وہ ہل جو ہوتے تھے بیل گاڑیوں سے چلائے جاتے تھے، بیل چلاتے تھے، اب یہ ٹریکٹر چلاتا ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی مشینری جو ہے گندم کی کٹائی کے لیے، ایون گھاس وغیرہ کی کٹائی کے لیے بھی مشینری یوز ہوتی ہے آج کل۔ تو انکریز ان مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ، مینوفیکچر پروڈکٹس جو مینوفیکچر ہوتی ہے ان کی آؤٹ پٹ میں انکریز ہوا۔
کیوں ہوا کہ ایک آدمی اگر فرض کر لیں 10 کرسیاں بناتا تھا تو مشین کے ذریعے اگر وہ کلہاڑی سے کاٹ کے ڈیزائن کرے گا تو مشین کے ذریعے وہ 50 بنا لیتا ہے. تو اس طرح جو آؤٹ پٹ انکریز ہوا، انکریز ان اماؤنٹ آف کنزیومر گڈ، کنزیومر کی جو گڈس ہیں اس کے اندر انکریز ہوئی. تو پاپولیشن جو ہے وہ تیزی سے گروتھ ہوئی ہے جب سے انڈسٹریلائزیشن آئی ہے. تو اس کے علاوہ جی ورکنگ ہارس جو ہیں وہ بڑھے ہیں. اکثر انڈسٹریز میں تو 12 سے 14 گھنٹے بھی ڈیلی ورکنگ ہارس ہوتے ہیں. ان سیف ورکنگ کنڈیشن، ورکنگ کنڈیشن جو ہے وہ ان سیف ہیں. تقریباً ہر سال ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دنیا میں وہ ڈس ایبل ہوتے ہیں، انجرڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ ورک پلیس، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی ورک پلیس پر انسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انکریز ان فوڈ اویلیبلٹی اوور لانگر ٹائم ان سیف کنڈیشن، کہ فوڈ کی جو اویلیبلٹی ہے ایک لمبے عرصے تک کے لیے، لمبے عرصے مطلب مہینہ، 15 دن، 2 دن، 4 دن آپ کو سیف کنڈیشن کے اندر فوڈ ملتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں کہ سبزیاں جو ہیں وہ آج کل اسٹور کر کے رکھی جاتی ہیں، آف سیزن کے اندر بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے آپ فریزر وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز، چاول، سبزی یا کوئی سالن، انڈے، تو وہ سیو رہتے ہیں 2-4 دن تک کے لیے. ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چائلڈ لیبر جو ہے اس کے اندر انکریز ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اربنائزیشن، رورل ٹو اربن مائیگریشن از کالڈ اربنائزیشن. تو شہری آبادی جو ہے وہ کیا ہے، اگر رورل لوگ اربن کی طرف شفٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس نے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اربنائزیشن میں. انڈسٹریلائزیشن لیڈ ٹو اربنائزیشن ایز اے ریزلٹ آف انڈسٹریلائزیشن، کہ انڈسٹریلائزیشن یا انڈسٹری لگنے کے نتیجے کے اندر لوگ جو ہے انہوں نے انڈسٹریل ایریا کی طرف موو کرنا شروع کر دیا ہے سنس 1750، یعنی 1750 سے. تو یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ نہ تو شہر سے زیادہ دور ہیں اور نہ ہی ولیج کے زیادہ قریب ہیں. دے آر سچویٹڈ ان بٹوین اور سٹی اینڈ ولیج. تو لوگ جو ہیں وہ اس امید کے ساتھ انڈسٹریز اور فیکٹریز کا رخ کرتے ہیں، یا لوگوں نے کیا ہے کہ وہ امپلائمنٹ جو ہے ان کو مل جائے گی، ان کو پھر کچھ پیسہ ملے گا تو ان کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے امپروو ہو جائے گی. ہینس وین اے لارج پورشن آف پاپولیشن موو ٹو سٹی، جب ایک لوگوں کی بڑی تعداد شہروں کی طرف موو کرے گی تو ہم اس کو اربنائزیشن کہتے ہیں. اربنائزیشن جو ہے اس نے ریمارکیبل چینج کیا ہے سوشل ریلیشن شپ کے اندر. لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو سوشل ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بڑے پیمانے پر اربنائزیشن نے تبدیلی کی ہے. تو اس کے اندر نیو آئیڈیاز انسٹال کیے ہیں ان پلیس آف ٹریڈیشنل ایریاز. ٹریڈیشنل جو ثقافتی ایریاز تھے ان کے اندر انوویشن لے کے آئی ہے انڈسٹریلائزیشن، اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ انسٹال ہو گئے ہیں سوسائٹیز کے اندر. ماڈرنزم، دا پروسیس آف موونگ فرام رورل ٹریڈیشنل اگریرین سوسائٹی ٹو سیکولر اربن اینڈ انڈسٹریل سوسائٹی از کالڈ انڈسٹریلائزیشن. تو ماڈرنائزیشن کی جو آپ نے ڈیفینیشن سمجھی وہ یہ بتاتی ہے کہ رورل سوسائٹی، ٹریڈیشنل ثقافتی سوسائٹیز، ایگریکلچر سوسائٹی، ایگریکلچر کے بعد ہے جی میں نے اس کو بولڈ کر دیا آپ کی آسانی کے لیے، ایگریکلچر سوسائٹی، اس سے جو ہے وہ تبدیلی کس میں، سیکولر اربن اور انڈسٹریل سوسائٹیز میں. اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن. دا رائز آف ماڈرن سوسائٹی ہیز بین لنک ود ایمرج آف انڈسٹریل سوسائٹی. ماڈرن سوسائٹیز کا جو ایمرجنس ہے وہ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے انڈسٹریل سوسائٹی سے. آل دا فیچرز آف ماڈرنٹی دیٹ وی آر سیئنگ ور ناٹ اونلی سینچری اگو. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 1 سینچری پہلے ہم آج کل جتنے بھی ماڈرنزم دیکھتے ہیں وہ 1 سینچری پہلے اس کا کہیں وجود اور خیال تک نہیں تھا سوسائٹیز کے اندر اور لوگوں کے اندر، جن کے 1 سال کے بعد اتنی ایڈوانسمنٹ اور ماڈرنزم آئے گی. پاکستان کے اندر یوز آف سا مل ٹو کٹ وڈ انٹو اسپیسیفک سائز، کہ سا مل کا استعمال کرنا لکڑی کو کاٹنے کے لیے اور اس کو مخصوص سائز میں کنورٹ کرنے کے لیے. اینڈ یوز آف فلور مل فار میکنگ فلور فرام ویٹ، کہ گندم کے دانوں سے جو ہے آٹا بنانے کا پروسیس جو ہے وہ ماڈرنزم کی مثال ہے. اور لکڑی کو اس کے مخصوص سائز میں سا مل کا استعمال کرتے ہوئے کنورٹ کرنا، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. تو دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ ماڈرنائزیشن کے جو پیریڈ سے گزرے ہیں، مگر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایگزیکٹلی مشکل ہے کہ ماڈرنزم کا جو پروسیس ہے ایکچولی سٹارٹ کب ہوا تھا، کس کنٹری میں کب ہوا تھا. اس کو ہم ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتے، بہرحال اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ماڈرنزم کا سٹارٹ ہوا ہے وہ کس وقت ہوا ہے، برٹش ایرا، جو برٹش رول تھا اس وقت سے ہوا ہے.
تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن. جی بیسیکلی نا کورس کا حصہ ہے. کورس آؤٹ لائن دیکھیں گے تو اس میں ہے ایفیکٹس آف انڈسٹریلائزیشن, ماڈرنزم اینڈ اربنائزیشن اینڈ ادر ماڈرن ٹول آف کمیونیکیشن آن سوشل چینج. تو میں نے بھی کورس آؤٹ لائن کے ایگزیکٹ برابر بنایا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن. اس میں اندر گوگل ہے, ٹویٹر ہے, گوگل ٹرانسلیٹر ہے فرام اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو, اسکائپ کا یوز ہے, موبائل کمیونیکیشن ہے, سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں جس میں فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام ہے, اس کے بعد شیئرنگ ڈاکومنٹس ہے. تو یہ تھی ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کازز آف سوشل چینج, ٹیکنالوجیکل اینڈ اکنامک چینج. تو یہ جو ہے سوشل چینج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل اور اکنامک چینج کے اندر ہے. ماڈرنزم جو ہے وہ سوشل چینج کی وجہ ہے, اربنائزیشن سوشل چینج کی وجہ ہے, کنفلکٹ جو ہے وہ سوشل چینج کی وجہ ہے, کمپٹیشن جو ہے وہ سوشل چینج کی وجہ ہے, پاور, پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ایک وجہ ہے سوشل چینج کی, آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگوں کی امپروو ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا سوشل سٹیٹس لوگوں کا چینج ہوا ہے. کلچرلزم, کلچریشن جو ہے وہ سوشل چینج کی وجہ ہے. جیسے کلچریشن دا پروسیس آف مائنورٹی آبزروڈ انٹو میجورٹی, کہ میجورٹی مائنورٹی جو ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ کلچرل پیٹرن اڈاپٹ کرتی ہے کہ ان کا میجورٹی کا. تو ڈیفیوژن, ریٹ ایٹ وچ پبلک اڈاپٹ نیو گڈس اینڈ سروسز, یہ ڈیفیوژن ہے. فیکٹر افیکٹنگ دا سوشل چینج ان سوسائٹی, فیکٹر کے اندر جیوگرافیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں چینج کے اندر سوسائٹی کی. جیسے رورل, ٹریڈیشنل اور اگریرین ایریا ہے تو اس کے اندر سوشل چینج کم ہے, سٹی کے اندر سوشل چینج کا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو ہم جیوگرافک فیکٹر میں وہ کرتے ہیں, انکلوڈ کرتے ہیں. بایولوجیکل فیکٹر, بایولوجیکل فیکٹر جو ہے وہ بھی سوشل چینج میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اثر انداز کر رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کے بچے جو ہیں, ایج نیو جنریشن از ڈفرینٹ فرام پریویس ان آئیڈیاز اینڈ تھاٹس, کہ ہر جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن کے نسبت اپنے تھاٹس اور آئیڈیاز میں ڈفرینٹ ہے, ان میں فرق ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک ڈیموگرافک فیکٹر آ جاتے ہیں, سوشو اکنامک فیکٹر آ جاتے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو یہ آپ خود ڈسکس کر لیں گے. اگر آپ سوشیولوجی جو ہے اس کے کافی سارے لیکچر کو 15-20 دیکھ لیں گے تو یہ پوائنٹس لکھنا آپ کو ویسے ہی آ جائے گا. یہ مطلب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ خود ہی لکھ پائیں گے. میں نے اپنے لیکچر کو مختصر کرنے کے لیے تو اس کو شارٹ کیا ہے. امید ہے آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. CSS ایگزام 2021 کے اندر سوشیولوجی کے پیپر میں یہ کویسچن آ چکا ہے. تو اس کویسچن کی آپ امپورٹنس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2021 میں سوال آیا تھا. امید ہے یہ لیکچر میرا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.